السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروق کی قلم سے تحریر کردہ ناول وفائی یار کی ایپیسوڈ 29۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجیے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آئمہ کیا ارادہ ہے؟ کس دن آ رہی ہے آیتل؟ اسے دیکھے ایسا لگتا ہے عرصہ گزر گیا ہے۔ ارمان صاحب چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے بولے، ماموں میں نے فون کیا تھا، کہہ رہی تھی کہ جمعے کو آئے گی، پھر ویکنڈ پر یہیں رہ لے گی، بڑا یونیورسٹی کا حرج ہوتا ہے۔ آئمہ بیگم سے پہلے ہی عروا نے جواب دیا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئے۔ میں سوچ رہی ہوں ممانی، اس کے آنے پر ہم اس کی سب فیوریٹ ڈشز بناتے ہیں۔ سارا فیوریٹ، کتنے دن بعد آئے گی یہ دیکھ کر خوش ہو جائے گی، اور تعمیر بھائی کی بھی فیوریٹ ڈشز کا میں پوچھتی ہوں آیتل سے سب۔ عروا خوشی سے بولی تو آئمہ بیگم مسکرا دی، جیسے آپ کی مرضی بچے، کہتے وہ چائے پینے لگی جبکہ عروا اس کے آنے کی پلاننگ کرنے لگی۔ تبھی حمدان نے اسے اشارہ کیا تو آئمہ بیگم اور ارمان صاحب کو مصروف پا کر باہر نکل گئی، جہاں حمدان اس کی بازو تھام کر اسے گاڑی میں بٹھاتا گاڑی زن سے اڑا کر لے گیا۔ وہ گرے رنگ کی ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنائے سارے جوابات کو رٹا لگاتی ادھر ادھر گھوم رہی تھی کہ تبھی وہ چابی سے دروازہ کھولتا ہوا اندر آیا۔ السلام علیکم، اس نے اسے رجسٹر پر جھکا دیکھ کر کہا۔ وعلیکم السلام، آپ اتنی لیٹ؟ خیریت؟ وہ رجسٹر سے سر اٹھا کر اسے ایک نظر دیکھ کر بولی، کام تھا۔ خیر؟ سردی چلی گئی ہے جو یہ پہن لیا ہے؟ وہ اس کے وجود کو سر سے پیر تک دیکھ کر گویا ہوا۔ نہیں، سردی نہیں لگ رہی تھی، ہیٹر آن تھا اس لیے۔ خیر آپ فریش ہوں، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ وہ رجسٹر وہیں ٹیبل پر رکھتی کچن کی جانب چل دی اور وہ روم کی طرف چل دیا۔ آیتل، تعمیر نے کمرے سے اسے آواز دی۔ جی آئی، وہ کھانا لگاتے ہوئے بولی اور سالن رکھ کر اندر کی طرف چل دی۔ جی؟ اس کے جی کہنے پر جواب دینے کی بجائے اس نے اسے پنک کلر کی جیکٹ اس کے کندھوں پر ڈال دی تو وہ مسکرا کر جیکٹ پہنتی اسے کھانا کھانے کا کہتی باہر چل دی۔ اگلے 15 منٹ میں کھانا کھا کر وہ روم میں آیا تو وہ ادھر ادھر ٹہلتی سوالات کو رٹا لگا رہی تھی۔ اس کو اپنے آپ میں مگن دیکھ کر وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر موبائل چلانے لگا۔ ٹی ایس؟ وہ 2 گھنٹے سے رٹا لگا لگا کر تھک چکی تھی، تبھی اس کی جانب لپکی۔ ہاں جی؟ وہ موبائل سے نگاہ اٹھا کر بولا۔ ٹی ایس، کل جو کوئز ہے کیا وہ آپ لیں گے؟ وہ معصومیت سے بولی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا کب ہوا ہے کہ میں نے کہا ہو پریزنٹیشن ہے یا کوئز ہے اور نہ لیا ہو؟ وہ ابرو اچکا کر بولا۔ وہ تو صحیح ہے مگر… وہ اس کے روبرو کھڑی ہو کر بولی۔ مگر کیا مسز؟ وہ اس کے گال کھینچتا ہو بولا۔ ٹی ایس، آپ مجھے بتا دیں کل کوئز میں کیا ہوگا؟ وہ آنکھیں میچتی تیزی سے بولی۔ اور آپ کو ایسا کب لگا کہ آپ ایسے کہیں گے اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ مسز یہ سب آئے گا؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر بولا۔ وہ تو میں جانتی ہوں مگر ٹی ایس میں بہت تھک گئی ہوں اور اتنا سارا کام بھی میں نے کیا ہے، تو پلیز اس پر ہیلپ کر دیں، اگلی بار کبھی بھی نہیں کہوں گی۔ وہ معصومیت سے بولی تو اس کی بات پر وہ ہونٹوں پر شہادت کی انگلی پر رکھے 1 منٹ کے لیے کچھ سوچ کر بولا۔ ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ کیا سچ میں آپ مجھے بتا دیں گے؟ وہ دوبارہ دہراتے ہوئے بولی تو وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ اس کے سر ہاں میں ہلاتے ہی وہ اچھل کر اس کے گلے لگ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگایا اور آرام سے بولا، سویٹ ہارٹ، میں ایک شرط پہ بتاؤں گا۔ اس کی بات سن کر آیتل منہ لٹکاتی ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ اف، وہ کیا؟ وہ لڑکھڑاتی زبان سے بولی۔ مجھے میری بات کا جواب چاہیے، وہ 4 حروف۔ وہ ابرو اچکا کر بولا تو اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ شرم اور حیا سے اس کی پلکیں چھپ گئیں۔ دیکھ لو، اب تم تھک بھی چکی ہو، سارا کام بھی کیا ہے تم نے، اور ابھی کھانا بھی تم نے اپنے لیے بنانا ہے، اور آئس کریم بھی کھانا چاہ رہی تھی ویسے تم آج، لیکن تمہیں پڑھنا بھی ہے، کوئز ہے کل، 20 مارکس آن لائن کوئز ہے اور مارکس سے گریڈ پہ فرق پڑ سکتا ہے، لیکن خیر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم پہلے پڑھو پھر اپنے لیے کھانا بنا لینا، یہ کھانا بنا کر پڑھ لینا، اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو۔ وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے نکلنے لگا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ بیبی، آئی ایم آسکنگ اباؤٹ 4 words ناٹ اباؤٹ کس۔ جو آپ میری آنکھیں بند کر رہی ہیں؟ ویسے مانگی بھی جا سکتی ہے۔ وہ اسی کے انداز میں کھڑا ہوا بولا۔ آئی اس کی انگلیوں کے درمیان خلا سے اس کا لال ہوتا چہرہ دیکھ کر اسے اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، تبھی اس نے کھینچ کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ اب کوئی نہیں دیکھ رہا، اب کہہ لو۔ وہ مسکرا کر بولا۔ آئی۔ وہ اور زیادہ اٹکنے لگی تھی۔ اس کے سانسوں کی آواز اس کی دھڑکنوں کو بڑھا رہی تھی، اس کی دھڑکنیں سے خود میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ سویٹ ہارٹ، ٹائم زیادہ نہیں ہے اب آپ کے پاس، چلو کیا کھانا بناؤ گی تم؟ میں تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں باہر سے، اور بلکہ کیا یاد کرو گی، تمہارا فیوریٹ پاستا پیزا تمہارے فیوریٹ ریسٹورنٹ سے، اور پھر آئس کریم بھی۔ لیکن دیکھو نا 7 سے اوپر ٹائم ہونے والا ہے اور سردی بھی ہے، تو اب تم چاہتی ہو کہ باہر سے کھانا کھاؤ تو تمہیں جلدی کرنی ہوگی۔ وہ اس کے شہد رنگ کے بال سہلاتا ہوا بولا۔ آئی لو۔ وہ گہرے سانس لینے لگی جیسے دنیا جہان کا مشکل کام وہ سر انجام دے رہی ہو۔ بیوی 7:30۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اس کے سانسوں کی تپش وہ اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ ان سانسوں کی گرمائش اسے سکون بخش رہی تھی، وہ تمام سکون آج اسے محسوس ہو رہا تھا جو اس نے کہیں کھو دیا تھا۔ آئی لو یو۔
وہ جلدی سے بولتی اس کے بازو میں اور سمٹ گئی۔ اقرار سنتے ہی وہ کھلکھلا کر مسکرایا۔ ریپیٹ آفٹر می، وہ اس کو خود میں سمیٹتا ہوا دوبارہ بولا۔ آئی لو لو مور مور۔ اسے آفس سے باہر جاتے خود سے کہے الفاظ یاد آئے تھے۔ وہ اسے وہی کہنا چاہتی تھی جو وہ اس سے کہلوا رہا تھا۔ دین وہ ایسا سے بولی۔ ایوری تھنگ۔ وہ آنکھیں بند کیے بولا۔ ایوری۔ اس کی سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں۔ اس کا سفید گلاب جیسا چہرہ کسی قدر لال ہو چکا تھا۔ تعمیر دیکھے بغیر ہی بتا سکتا تھا وہ اسے شرما رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا۔ تبھی اس نے ہاتھ پیچھے کی طرف بڑھا کر کمرے کی لائٹ آف کر دی اور آہستہ سے اسے خود سے پیچھے کرتے اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی۔ یو آر مائی ایوری تھنگ۔ وہ اس کا گال چوم کر بولا تو وہ اور سر جھکا گئی۔ آئی ایم ویٹنگ فار یو آؤٹ سائڈ، تیار ہو کر آ جاؤ۔ اندھیرے میں بھی اس کا چہرہ دمکتا محسوس ہو رہا تھا۔ مسکرا کر کہہ کر وہ باہر چلا گیا، جبکہ وہ اپنے اندر مچتے اس شور کو سلانے لگی جو ایسے شور کر رہا ہو جیسے اس میں پوری دنیا بس گئی ہو۔ پوری دنیا ہی تو بس گئی تھی۔ آج آیت التعمیر شاہ میں اسے اس کا سفر ساتھ رہنے والا انسان ہم سفر کے طور پر عطا ہو گیا تھا۔ اس کی ہر دعا قبول ہو گئی تھی۔ وہ آج تعمیر کی اور تعمیر اس کا ہو گیا تھا۔ وہ جھوم اٹھی تھی۔ تبھی دل پر قابو پاتی وہ تیار ہونے کے لیے چل دی، جبکہ وہ لاؤنج میں بیٹھا چینل سرفنگ کر رہا تھا۔ کچھ بھی اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ پسند تو اب اس تیار ہوتی تک اس کی محدود ہو گئی تھی۔ اس کا عشق مکمل ہو گیا تھا۔ آج اسے واقعی میں سکون نصیب ہو گیا تھا۔ جس سکون کے لیے وہ گلی گلی پھرتا تھا، جس بے سکونی نے اسے پتھر کر دیا تھا، آج اس دل کو کسی کے عشق نے مکمل کر دیا تھا، جس پر وہ دل سے مسکرا رہا تھا۔ تبھی وہ اٹھا اور وضو کر کے 2 نفل پڑھنے لگا۔ نفل پڑھ کے دعا مانگ کر وہ فارغ ہوا ہی تھا کہ وائٹ شرٹ، وائٹ جینس پر برگنڈی رنگ کی جیکٹ پہنے، بالوں کو کندھوں پہ ڈالے روم سے باہر آئی۔ اس کی جھکی ہوئی پلکیں اس کو اکسا رہی تھیں۔ تبھی وہ مسکراہٹ قابو کرتے ہوئے بولا، آیتل دوپٹہ لے کر آؤ جلدی سے، پھر چلتے ہیں، 8 بجنے لگے ہیں۔ ایسے بھی تو جا سکتے ہیں۔ وہ جیکٹ کی کیپ سر پر رکھتے ہوئے بولی، جایا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ تم ٹراؤزر شرٹ پہن کر بھی باہر جا سکتی ہو میرے ساتھ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ گاڑی میں جائیں گی، گاڑی میں ہی کھائیں گی اور واپس آ جائیں گی۔ وہ اتنی نرمی سے بولا تھا کہ آیتل ہکا بکا رہ گئی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ ڈانٹ دے گا، مگر وہ تو اتنی نرمی سے اپنی بات کہہ گیا تھا۔ گاڑی میں نہیں کھانا، میں دوپٹہ ہی لے لیتی ہوں۔ وہ سفید رنگ کا دوپٹہ لیتی اس کے سامنے آئی تو مسکرا کر اسے ساتھ لگاتا باہر لے آیا اور گاڑی میں بٹھا کر ریسٹورنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ پولاس کوسا نوسٹرا کے پاس گاڑی روک کر وہ اس کو گاڑی سے باہر نکلتا ہاتھ پکڑتا اندر کی جانب بڑھ دیا۔ یہ کھانا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ آپ نے گھر کہا تھا کہ میری مرضی، تو اب میں اپنی مرضی کروں گی، وہ مسکرا کر بولی۔ آیتل، وہ تھوڑا سا آگے ہوتا ٹیبل پر ہاتھ رکھتا اس سے مخاطب ہوا۔ کچھ بھی ایسا میں تمہیں نہیں کھانے دوں گا جس سے تم بیمار ہو، اس لیے گول گپے سوچو بھی نہیں۔ وہ اتنی تسلی سے اس کے دماغ تک رسائی لے گیا تھا کہ وہ ہکا بکا تھی، مگر وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ وہ بول پڑا۔ گھر بات پاستا کھانے کی ہوئی تھی، تم کوئی بھی فلیور آرڈر کر سکتی ہو، نہیں کھانا وہ تو پیزا بھی آرڈر ہو سکتا ہے، اگر وہ بھی نہیں تو کچھ اور، لیکن وہ جو تمہاری طبیعت خراب نہ کرے۔ وہ حتمی انداز میں بولا تو گھٹنے ٹیکتی سر اس بات میں سر خم کرتی اپنا فیوریٹ بروکلی پاستا اور ایک چکن ہاٹ کارن سوپ آرڈر کر چکی تھی، اور اس کے آرڈر پر وہ حیران تھا۔ آیتل سوپ پی کر آئس کریم کا سوچنا بھی نہیں۔ وہ اس کی حرکت کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، آپ نے پورا کریں۔ وہ ہنستے انداز میں بولی، میں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ جس میں یہ شامل ہو کہ تمہیں وہ کھلاؤں جس سے تم بیمار ہو، اس لیے یہ سوچو بھی نہیں۔ ہاں، آئس کریم کھلا سکتا ہوں تمہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ منہ لٹکا کر کچھ بولنے لگی کہ اس سے پہلے ہی وہ دوبارہ بول پڑا، دس از فائنل مسز۔ اس کے اس طرح کہنے سے وہ چہرہ جھکا گئی۔ کھانا آ گیا ہے، کھاؤ اسے۔ وہ پھر سنجیدگی سے بولا تو وہ چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ میں نے گھر جانا ہے، وہ پاستا کھاتے ہوئے بولی۔ لے جاؤں گا، وہ رسمن بولا۔ میں رہوں گی وہاں، وہ دوبارہ بولی۔ جی جانم، رک جائیے گا، وہ مسکرا کر بولا۔ جمعرات کی شام کو جاؤں گی اور سوموار کو یونیورسٹی میں آ جاؤں گی۔ آیتل، 4 دن؟ وہ ابرو اچکا کر بولا۔ 6 مہینے بعد 4 دن تو کیا 400 دن رہنا چاہیے ہے، مگر خیر۔ وہ ہونٹوں کو موڑتے ہوئے بولی، میرا احساس بھی کر لو بی بی۔ وہ شوقیہ انداز میں بولا، آپ بھی ساتھ چلیں؟ وہ مسکرائی تو اس کے ڈمپل دیکھ کر وہ تھم گیا۔ ایک تمہاری یہ ڈمپل مجھے تم پہ غصہ نہیں کرنے دیتے۔ میں نے اسلام آباد جانا ہے سیام اور تحریم کے رشتے کے سلسلے میں، اور بلکہ سنابل کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ماموں کے گھر ہانیہ کے رشتے کے لیے ساتھ جاؤں، مگر یہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، لیکن تحریم کے لیے تو جانا ہی ہوگا۔ سوچ تو رہا تو تمہیں لے کر جاؤں، مگر اب تم نے اتنے دن بعد گھر جانا ہے تو وہاں چلی جاؤ، لیکن سنڈے کو آ جانا واپس۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ اسے گھور گئی۔ ٹھیک ہے، اسلام آباد جانا ہے تو کیا آپ گھر نہیں آئیں گے؟ مما نے تو اسپیشلی کہا تھا کہ آپ آئیں۔ ویسے بیوی، تم نے یہ مجھے نہیں بتایا تھا کہ آنٹی نے کیا کہا ہے، لیکن میں سنڈے کو آ جاؤں گا، تمہیں بھی ساتھ لے آؤں گا۔ وہ نیپکن سے منہ صاف کرتا ہوا بولا تو وہ مسکرا گئی۔ کھانے سے ہاتھ پیچھے کرتے دیکھ اس نے بل پر ٹیبل پر رکھا اور اس کا ہاتھ تھامتا گاڑی کی طرف بڑھ دیا۔ وہ شیشے کے پاس کھڑی بلیک جینس اور شرٹ پہنے، بالوں کو دونوں کندھوں پر پھیلائے، گلے میں کالے رنگ کا مفلر نما دوپٹہ لیے لاؤنج پہ لگے وال میرر سے تصویر کھینچنے میں مصروف تھی کہ تبھی وہ نیلی جینس اور سفید ہاف سلیو شرٹ میں ملبوس مسکراتا دلکش سا وجود اس کی اس حرکت کو دیکھ کر اس کی جانب آیا۔
اسے مکمل خود میں متوجہ پا کر اسے مسکراتے ہوئے پیچھے سے اس کا موبائل پکڑا۔ لاؤ مسز، میں کلک کرتا ہوں۔ وہ اس کے اتنا قریب ہو کر اس کے کان کی لو کو ہونٹ سے چھوتا ہوا بولا کہ وہ ٹس سے مس نہ ہو سکی۔ اس کی اس حرکت کو دیکھ وہ چہرہ اس کے کندھے پر رکھتے موبائل کو اوپر کی طرف تصویر کھینچنے لگا۔ میں جانتا ہوں مسز، آپ کو اپنے چہرے کے نہیں بلکہ اپنے شرٹ کے دائیں جانب لکھے حروف کو اس کیمرے کی آنکھ میں قید کرنا ہے۔ وہ اتنے تحمل سے بولا تھا کہ وہ حیران تھا، دائیں جانب دل کے قریب سنہری حروف سے لکھا تعمیر شخص کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ اس کی اس حرکت پر مسکراتی وہ مڑ کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اس کی ایسی حرکت پر وہ مسکرایا اور اس کے بالوں کو انگلیوں کی پوٹ سے چھوتا اس منظر کو پھر سے اپنے فون میں قید کرنے لگا۔ فلیٹ گندا ہی ہوگا، ایک کام کرتا ہوں، اپنی فلیٹ نہیں جاتا، سویپر کو صفائی کا کہہ کر بھابھی سے کھانا کھاتا ہوں۔ وہ خود سے بات کرتا وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ چابی سے دروازہ کھولتے ابھی وہ اندر ہی بڑھنے لگا تھا کہ تبھی اسے سویپر نظر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ دروازہ کھولا چھوڑ اس کی طرف بڑھ دیا اور اس کو ساتھ لیتا اپنی فلیٹ کی طرف چل دیا، جبکہ وہ یہ بھول چکا تھا کہ وہ پیچھے ایک دروازہ کھلا چھوڑ چکا تھا۔ میرے فون کا رزلٹ زیادہ اچھا ہے مسز، وہ مسکرا کر کہتا اسے اپنے قریب کرتا اس کے چہرے کے ساتھ چہرہ لگا کر تصویر کھینچنے لگا۔ تصویر کلک ہوتے ہی وہ اس کے ساتھ تصویر دیکھنے لگی کہ تبھی اس کی نظر سامنے کھڑے وجود پر پڑی، جسے دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ آئی ایم سوری، ایکچولی دروازہ کھلا تھا اور آپ لوگ تصویر بنا رہے ہو تو میں نے سوچا کہ ڈسٹرب نہ کروں، تو بس اس لیے یہاں کھڑی تھی۔ میں دراصل یہ ٹرائفل لے کر آئی تھی، آج یونیورسٹی کا پہلا دن تھا اور سوسائٹی میں آپ لوگ میرے ہمسائے بھی ہیں تو سوچا اپنی خوشی بانٹنی تو بنتی ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جی آ جائیں۔ عائدل مسکرا کر آگے بڑھی، اس کے ہاتھ سے ٹرائفل تھام لیا۔ عائدل کھانا لگا کر بلا لینا، وہ تنے ہوئے جبڑوں سے کہتا اندر کی جانب بڑھنے لگا، لیکن اگلی بات سن کر اس کے پیر وہیں منجمد ہو گئے۔ تعمیر کے کھانے سے یاد آیا، میں نے بھی کچھ انتظام کرنا ہے کھانے کا، آج پہلا دن تھا اور کھانے کو کچھ موجود ہی نہیں۔ وہ ماتھا کھجاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر ابھی تعمیر پلٹتا کہ عائدل فوراً بول پڑی، تو کوئی بات نہیں، آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں۔ اس کی بات پر تعمیر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ لڑکی اس کے لیے اتنی خاص ہو چکی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایک سرد آہ بھر کر وہ کمرے کی جانب چل دیا اور وہ کھانا لگانے لگی۔ کھانا لگا کر روشنی کو ٹیبل کی طرف گامزن کیے ابھی وہ تعمیر کو بلانے جانے ہی لگی تھی کہ وہ کالے شلوار قمیص میں ملبوس آستین اوپر کو فولڈ کرتا ڈائننگ کی طرف آتا اسے نظر آیا۔ اس کو دیکھ کر وہ ایک دم پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ اسے تعمیر ہمیشہ ہی کالے سوٹ میں وجیح لگتا تھا، مگر آج نہ جانے کیا تھا کہ اس پر وہ پہنا کالا رنگ اسے سحر انگیز روپ بخشے ہوئے تھا۔ نگاہیں تو روشنی کی بھی ٹھہر چکی تھی، مگر عائدل کی آنکھوں میں موجود محبت کا سمندر دیکھ اسے حسد ہوا تھا۔ روبدار انداز میں ٹیبل کی سربراہی کرسی پر براجمان ہوتے اس نے پلیٹ سیدھی کی تو عائدل اس میں قیمہ مٹر کا سالن ڈالنے لگی۔ روشنی، کھانا سرو کرو، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ کیوں، تمہارے ہاتھ کرائے پر گئے ہوئے ہیں جو کھانا میں سرو کروں؟ وہ سلگ کر بولی۔ ہم ریلیشن شپ میں ہیں اور شادی کے بعد یہ کرنا تو پڑے گا ہی، تو بہتر ہے پریکٹس ہو جائے گی، وہ ہنستا ہوا بولا۔ تعمیر، مجھ سے سب کی امید مت رکھو، سمجھ آئی؟ میں اس طرح کی بیوی کبھی بھی نہیں بنوں گی۔ تم مجھے اپنے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرو گے تو خود کو تنہا پاؤ گے، اس لیے پلیز میرا ساتھ چاہیے اگر تو یہ سوچنا چھوڑ دو کہ جو تمہارا کام تم خود کرتے ہو وہ شادی کے بعد میں کروں گی۔ ایسی شادی سے میں سنگل اچھی ہوں، وہ تنک کر بولی تھی۔ اور تعمیر اسے دیکھتا رہ گیا تھا، مگر محبت تھی تو بے رخی برداشت کرنا واجب تھا اور وہ کرتا آیا تھا۔ کہاں کھو گئی آپ؟ عائدل روشنی کو کھویا دے کر بولی۔ کچھ نہیں، تم کھانا سرو کر رہی تھی تو بس کچھ یاد آ گیا۔ ایسا بھی کیا یاد آ گیا؟ عائدل مسکراتے ہوئے بولی۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کو کھو کر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کوئلے کی خاطر ہیرے ٹھکرا دیے، مگر یقین ہے مجھے میرا ہیرا مجھے جلد واپس مل جائے گا، وہ تعمیر کو دیکھ کر بولی۔ اس کا یوں تعمیر کو دیکھنا عائدل کو برا لگا تھا، مگر وہ خاموشی سے بات کو پلٹتے ہوئے بولی۔ آپ یہ قیمہ مٹر کھائیں، باؤل اس کے سامنے کرتے اس نے پیشکش کی۔ واہ عائدل، تم نے قیمہ مٹر بنایا ہے، تمہیں پتہ یہ میرا فیوریٹ ہے۔ اور تعمیر قیمہ کھاتا ہی نہیں تھا، اس کو قیمہ ہم نے کھلانا شروع کیا تھا اور یہ لڑکا محض قیمہ تب کھاتا تھا جب اس میں مٹر ہوتے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قیمہ مٹر ہم دوستوں کا قومی سالن بن گیا تھا، سب کو ہی بہت پسند تھا۔ وہ مسکرا کر ماضی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے تعمیر کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ میری بیوی کو میری پسند ناپسند کا علم ہے مس، آپ کھانے کی طرف متوجہ ہوں، مہربانی آپ کی۔ اس نے اتنی اشتعال انگیز لہجے میں کہا تھا کہ اس کی کڑواہٹ وہاں بیٹھی عائدل اور روشنی دونوں محسوس کر چکی تھی۔ عائدل، تمہیں تعمیر کھڑوس نہیں لگتا کیا؟ وہ باز نہیں آئی تھی، مگر تعمیر شاہ جس کو دل سے نکال دیتا تھا اس کی طرف کبھی گامزن نہیں ہوتا تھا، اور یہ بات عائدل کے عشق نے اس کے اندر اور گہری کر دی تھی۔ تبھی وہ چپ چاپ اطمینان سے کھانا کھا رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، تعمیر کھٹے میٹھے سے ہیں، اس سے بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں۔ اس کے نام لینے پر تعمیر کی آنکھیں اس کی طرف اٹھی تھیں اور پھر پیار کرنے والی بات پر تعمیر نے اس کی طرف گہری مسکراہٹ اچھالی تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ سر جھکا چکی تھی۔ ٹھیک کہتی ہو، مگر یہ جب ہمارے ساتھ ہوتا تھا تو بہت کڑوا تھا۔ ابھی اس کو چاکلیٹ نہیں پسند، یہ چاکلیٹ نہیں کھاتا، پھر بھی کڑوا رہتا تھا۔ اگر کھاتا ہوتا تو کڑوا ہی کڑوا ہوتا۔ روشنی پھر اس کی ذات پر بات کرتے ہوئے مسکرائی۔ آپ چاکلیٹ نہیں کھاتے؟ عائدل روشنی کی بات پر تعمیر کی جانب متوجہ ہوئی۔ کھاتا ہوں مسز، کتنی دفعہ تو کھائی ہے آپ کے ساتھ، بلکہ کل تو چاکلیٹ آئس کریم کھائی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تو پھر یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ عائدل نے ابرو اچکا کر پوچھا۔
مائی ڈیئر وائف، ان لوگوں سے میری محض یونیورسٹی میں جان پہچان تھی، اور جو کچھ ان کے سامنے موجود 5-6 گھنٹوں میں کیا یہ محض وہی جانتی ہیں، اور وہی تمہیں بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ آپ مجھے نہیں جانتی، یہ ساری باتیں آپ میرے بارے میں پہلے سے نہیں جانتی۔ مسز، اگر انہیں بھول ہے تو آپ کو تو نہیں ہونی چاہیے نا، آپ جانتی ہیں مجھے، میرے اندر سے، میرے باہر سے، میری مکمل ذات سے واقف ہیں آپ، اور اس تک رسائی رکھتی بھی ہیں۔ اور اب تم چپ کر کے کھانا کھاؤ، ورنہ میرا بچہ میں تمہیں بھی سکتا ہوں۔ وہ اس کے سوال پر چاولوں کا چمچ چھوڑ کر سیدھا ہوتا اسے سمجھاتے انداز میں اس کی ہاتھ کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ مسکرا گئی تھی، جبکہ میرا بچہ کہنے پر اس کا ہاتھ تھامنے پر روشنی کے روشن چہرے پر زردگی پھیل چکی تھی، اس کا رواں رواں اندر تک جل گیا تھا۔ آیتل، ایک بات پوچھوں تم سے؟ وہ اپنی کڑواہٹ کو شیریں کرتی گہری سوچ میں ڈوبی چاول منہ میں رکھتے ہوئے بولی۔ جی؟ آیتل نوالا بناتے ہوئے بولی۔ روشنی کے اس انداز پر تعمیر کے کان کھڑے ہو چکے تھے، مگر وہ چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ اگر تم سے تعمیر سخت ناراض ہو جائے یا تم نے ایسی کوئی غلطی کی ہو جو ناقابل معافی ہو تو کیسے مناؤ گی اس کو؟ اس کو اتنا گہرائی میں ڈوبے سوال کرتے دیکھ تعمیر نفی میں سر ہلاتا چاول کھانے لگا۔ تعلق اگر محض میٹھا ہو تو وہ بھی ہضم نہیں ہوتا دل کو اور طبیعت کو بوجھل کر دیتا ہے، اور اگر محض تعلق میں کھٹاس ہو تو وہ دانتوں کو کھٹا کرنے کے ساتھ آپ کے اندر کافی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ میرا اور ان کا تعلق کھٹا میٹھا سا ہے، جس میں بھی ناراض ہو جاتی ہوں، ٹی ایس بھی ہو جاتے ہیں، اور جہاں محبت ہو وہاں منانا مشکل نہیں ہوتا۔ اور رہی بات ناقابل معافی غلطی کی، تو ٹی ایس کے مطابق ناقابل معافی غلطی محض بے وفائی ہے، یہ ہمیشہ کہتے ہیں۔ آیتل، تم مجھے یا میرے گھر والوں کو جان سے مار کر بھی میرے پاس واپس آؤ گی نا تو میں تمہیں گلے سے لگاؤں گا، کچھ آنسو بہاؤں گا اور تمہارا ماتھا چوم کر میں اس غلطی کو بھول کر تمہارے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا۔ مگر آیتل، میں بس ایک چیز میں اپنا دل بڑا نہیں کر سکوں گا، اس میں تمہیں آگے بڑھ کر گلے نہیں لگاؤں گا آیتل، میں معاف نہیں کر سکوں گا، اور وہ محض بے وفائی ہے۔ شکایتیں کر لینا، ناراض ہو جانا، یہاں تک نفرت بھی کر لینا، مگر مجھ سے وفاداری کرتی رہنا، اور مجھے میرا پتہ ہے، اپنی تربیت کا پتہ ہے، میری تربیت کرنے والے لوگ بہت پیارے بے ظرف ہوتے ہیں، وہ لوگ جنہیں بے پناہ محبت دینے والا انسان ملے اور وہ اسے ٹھکرا دیں۔ اور میرے والدین، انہوں نے مجھے کم ظرف نہیں بنایا، کم ظرفی نہیں سکھائی، میرے خون میں ٹھکرانا شامل نہیں ہے، اس لیے میرے رشتے میں ایسی نوبت کبھی آئے گی ہی نہیں۔ اور ویسے بھی جو شخص محض آپ کو دیکھنے کے لیے اپنی پوری رات کی نیند گنوا دے، آپ کی سانسوں کی آواز سننے کے لیے ساری رات آپ کے ساتھ فون پر رہے، آپ کو حفاظت دینے کے لیے ایک آپ کا سایہ بن جائے، ایسے انسان سے بے وفائی کرنا یقیناً شرک ہوگا، جس کی معافی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے تو محض سزا، اور وہ بھی بدترین موت کی سزا، کہ دنیا یاد رکھے بے وفائی کے نام پر کانپ جائے۔ وہ اتنا ٹھہر ٹھہر کر بولی تھی، تعمیر کی ان جاگنے والی راتوں کے پیچھے مقاصد کو اس نے اتنے پیار سے بیان کیا تھا کہ تعمیر اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کی باتوں پر حیران تو روشنی بھی تھی، راتیں تو کیا تعمیر شاہ نے تو روشنی کے پیچھے دن بھی قربان کیے تھے، مگر اسے لگتا تھا کہ یہ دائمی ہے، اس کی محبت کو زوال آ ہی نہیں سکتا، شاید وہ اس سے آشنا نہیں تھی۔ جب بے رخی انسان کو حد سے زیادہ تھکا دے تو وہ محبت کو صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دیتا ہے۔ مسز، بس کر جائیں، آج کے لیے اتنی باتیں بہت ہیں، کھانا کھا لیں، میں تھک چکا ہوں، نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ وہ مسکرا کر کھڑا ہوا تو آیتل فوراً بولی، سویٹ ڈش تو کھا لیں۔ وہ ڈمپل کی نمائش کرتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر اس نے اس کا چہرہ اوپر کر کے اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ ٹو مچ سویٹ، اس سے زیادہ میٹھا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، مسکرا کر کہتا اس کے دائیں ڈمپل کو چھو کر وہ کمرے کی جانب چل دیا، جبکہ وہ اس کے احساس میں ہی گھل گئی تھی۔ اس کا چہرہ گلاب کی طرح دمک اٹھا تھا۔ تعمیر کی ایسی بے باکی کو دیکھ کر روشنی حیران تھی۔ وہ محض اس کے ہاتھ کو تھاما کرتا تھا، مگر وہ بھی جب وہ اس کے ساتھ اکیلا ہوتا تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی کے سامنے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا۔ آج اس کے ہی سامنے وہ نہ اپنی بیوی کا ہاتھ تھام چکا تھا، بلکہ اس کے چہرے کو چھو کر اس کے ماتھے پر ایک مہر بھی ثبت کر گیا تھا۔ وہ اکثر روشنی سے کہتا تھا، جس دن تم سے حلال تعلق بن گیا اس دن تم رشک کرو گی کہ تمہیں محبت نہیں عشق کرنے والا ملا ہے۔ اس دن تمہیں خود ایک گلاب لگو گی، تمہیں یقین آ جائے گا کہ دنیا کے سارے گلاب بے رنگ اور بے مول ہیں تمہارے آگے۔ اور آج اس نے اپنی آنکھوں سے تعمیر کے عشق کو دیکھا تھا، اس کی ایک جھلک اسے تڑپا گئی تھی۔ آیتل کا چمکتا چہرہ اسے کسی گلاب کی مانند لگا تھا۔ تعمیر کے کہے تمام الفاظ اسے آیتل کے وجود میں اصلیت پکڑتے نظر آئے تھے۔ وہ کیا کھو چکی ہے، اسے آج صحیح معنوں میں اس کا احساس ہوا تھا۔ بہت جلد میرا ہوگا، ذہن کو تسلی دیتے انداز میں وہ آیتل سے گویا ہوئی۔ اب میں چلوں گی، الوداعی کلمات کہتی وہ باہر نکل آئی اور آیتل برتن سمیٹنے لگی۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے آج کی ایپیسوڈ۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں